کائنات کے سائز کے بارے میں اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جیسا کہ ہماری کائنات کا ماس جتنا نظر آتا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی اس عظیم کائنات کا کوئی حد ہے یا یہ لامحدود ہے۔ اس وقت ہماری کائنات میں جتنی بھی گلیکسیز، سٹارز اور کلسٹر موجود ہیں، کیا پوری کائنات ان سب چیزوں سے مل کر بنتی ہے یا پھر ہماری کائنات کی طرح بہت ساری کائنات موجود ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ ہم کائنات کی فارمیشن کے فوراً بعد کے بارے میں نہیں جانتے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ بگ بینگ ہونے کے 1 سیکنڈ بعد کیا ہوا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن نے سائنسٹسٹ کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کائنات میں موجود سٹارز اور گلیکسیز سے نکلنے والی روشنی کو ٹریس کر کے ہم ماضی میں جا سکتے ہیں اور وہ بھی روشنی کی رفتار سے، اور ان لائٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ہم 138 ارب سال پیچھے کائنات کی فارمیشن کے فوراً بعد بننے والی گلیکسیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس نے اس وقت جیمز اسپیس ٹیلیسکوپ نے دیکھ لیا ہے۔ روشنی کو ٹریس کرتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کیا وہاں کوئی دیوار ہے جو ہماری کائنات کی حد کی نشاندہی کرتی ہو۔ جب ہم گلیکسیز سے نکلنے والی روشنی کو ٹریس کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں گلیکسیز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ جیسے جیسے لائٹ کو ٹریس کرتے ہوئے ہم بگ بینگ کے قریب جاتے ہیں، ہم اتنی اچھی طرح کائنات کی فارمیشن اور اس کے سائز کے بارے میں جان پاتے ہیں۔ اسی طرح سائنسدانوں نے آسمان کے جنوبی سائڈ پر ایک سٹرکچر دریافت کیا ہے جس کا سائز 1.3 بلین لائٹ ایئر ہے۔ جس سٹرکچر کو سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے انہوں نے اس کے بہت بڑے سائز کی وجہ سے اسے ساؤتھ وال کا نام دیا ہے۔ ساؤتھ وال کائنات کے بڑے سٹرکچر میں سے ایک ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر ساؤتھ وال کیا ہے۔ اصل میں یہ گلیکسیز کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کائنات کی خالی جگہوں میں ایک دیوار کا کام کرتا ہے، اس لیے ہم اسے ایک دیوار کہتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی اور بہت سی دیواریں ہماری کائنات میں موجود ہیں، جن میں ایک ڈارکلس کرونا گریٹ وال ہے جس کا سائز 10 ارب لائٹ ایئرز ہے، جو ہماری کائنات کا سب سے بڑا سٹرکچر اور آبجیکٹ ہے۔ لیکن ساؤتھ وال ہمارے لیے بہت خاص دیوار ہے کیونکہ یہ ہماری گلیکسیز سے 500 بلین لائٹ ایئر دور موجود ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا سٹرکچر ہے جو سائنسدانوں نے ہماری زمین کے بہت قریب پایا ہے۔ کائنات میں بننے والی دیوار اپنے آس پاس موجود سٹرکچر سے مل کر ایک نیا سٹرکچر بنا لیتی ہے جسے دا گریٹ وال آف سیلون کہا جاتا ہے۔ دا گریٹ وال ہماری گلیکسیز کے سینٹر کے بالکل نیچے ایک ایسا علاقہ چھپا ہوا ہے جس کو سائنسدان زون آف ایویڈنس اوریجن آف گلیکٹڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ ستاروں کی گیس اور دھول کی وجہ سے اتنا ڈینس اور روشن ہے کہ اس کے پیچھے جو چیز بھی ہے وہ اس سے اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے۔ بہت زیادہ ڈینس ہونے کی وجہ سے سائنسدان اس علاقے کو اچھی طرح سے اسٹڈی نہیں کر پائے۔ اسے فائنڈ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے پیرس یونیورسٹی کے ذریعے مختلف ڈیٹا بیس کا استعمال کیا جسے کاسمک فلو کہتے ہیں۔ اس ڈیٹا بیس کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے ہماری زمین سے 600 ملین لائٹ یارڈ کی دوری پر 18,000 گلیکسیز کا ایسٹیمیٹ لگایا تاکہ ان گلیکسیز میں سے ہم ان کو فائنڈ کر سکیں جن کی فارمیشن کائنات کی فارمیشن کے فوراً بعد ہوئی، جو آج ہم سے 13 ارب لائٹ ایئر سے زیادہ دوری پر موجود ہیں۔ دوسری طرف ریڈ شفٹ آتا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری کائنات میں موجود چیزیں کتنی رفتار سے دور جا رہی ہیں، جو کائنات کے پھیلاؤ کا ثبوت بھی دیتی ہیں۔ یعنی کہ وہ گلیکسیز جو آسمان کی طرف منتقل ہو چکی تھی وہ کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے منتقل ہوئی تھی۔ جب سائنسدانوں نے دنیا بھر کے ڈیٹا کو اکٹھا کیا تو وہ اس دیوار میں چھپی ہوئی گلیکسیز کی گریوٹی کے اثر کو اسٹڈی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہبل لا کے مطابق جو گلیکسیز ہم سے جتنی دور ہوگی وہ اتنی تیز رفتار سے سفر کرے گی۔ اس آئیڈیا کو 1929 میں ڈی آر ہبل نے دیا تھا جس سے اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ آبجیکٹ ہم سے دور سفر کر رہا ہے۔ یعنی کہ ریڈ شفٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ گلیکسی ہم سے کس رفتار سے دور گئی۔ اس کے علاوہ ریڈ شفٹ سٹار فاصلوں کو میجر کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ دی کاسمک فلو ٹیم کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرکت کو گریوٹی کے اثر سے پیدا ہونے والی حرکت کو الگ کرنے کے قابل ہو چکی ہے۔
इस टीम ने गैलेक्सीज के फासले की पैमाइश करके ये दरियाफ्त किया कि साउथ पोल में गैलेक्सी हमारी जमीन से 30 माइल फी सेकंड की रफ्तार से दूर जा रही है और इसी फैलाव की वजह से हम कायनात में कुछ न कुछ नया दरियाफ्त करते रहते हैं। साइंसदानों ने यह भी दरियाफ्त किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़कर अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती है, जिन्हें क्लस्टर कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा क्लस्टर एक दूसरे के साथ मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिनका साइज अरबों लाइट यार्ड तक फैला हुआ है और इन क्लस्टर के दरमियान फासला आपकी सोच से भी ज्यादा होता है। हम जिस जमीन पर मौजूद हैं वो मिल्की वे गैलेक्सीज में मौजूद एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और हमारी गैलेक्सीज एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये गैलेक्सी आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाती हैं जिनको लिनियक या सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो 500 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है और इसमें 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसे में बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारी कायनात में मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारे कायनात का साइज आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक कायनात की फॉर्मेशन के 180 से 260 मिलियन सालों बाद अल्लाह के हुक्म से गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होने लगी जिनका साइज 36 मिलियन लाइट यार्ड था। हमारे पास अभी भी कोई ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जो इनको स्टडी कर सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप से इन गैलेक्सीज को स्टडी किया जाएगा। साइंसदानों का कहना है कि जो स्टार हमसे पहले बने थे वो बिग बैंग के 50 से 100 मिलियन सालों के बाद बने थे। इसके बाद हमारी कायनात मुकम्मल तौर पर बिग बैंग और नेचुरल एटम से आने वाली रेडिएशन से भरी हुई थी। अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो हमें बिग बैंग से निकलने वाली रेडिएशन दिखाई देगी जो उस वक्त हमसे 44 बिलियन लाइट यार्ड दूर है। इसके बाद हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां बिग बैंग की एक हल्की सी चमक मौजूद थी। इससे पहले 40 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर हम बिग बैंग के अल्ट्रा एनर्जेटिक हालत के पहले प्रोसेस में आते हैं जहां मैटर अभी बनना शुरू हुआ था। इस अमल को प्राइमर सूप का नाम दिया गया है। यहाँ पर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्योर एनर्जी में पैदा हो सकते हैं। अभी भी ये वाकया नहीं है कि इसके आगे क्या है। कॉस्मिक इंफॉर्मेशन की इब्तिदा हमारे लिए एक राज बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं, क्योंकि 13.8 अरब साल पहले जो गैलेक्सी बनी थी उनकी रोशनी आज तक हम तक पहुंची है और हम इतने ही दायरे में रहकर कायनात को देख सकते हैं। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता और हमारे पास जितना भी एडवांस टेलीस्कोप हो जाए हम इस हद से आगे नहीं देख सकते, क्योंकि इससे आगे क्या है वो साइज कितना बड़ा है और हमें नहीं पता और ना ही हम पता लगा पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।